بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں گے جن کی زندگی وفاداری، عدل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت تھی۔ ان کے جنازے میں فرشتوں کے لشکر شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت پر عرش الہی لرز گیا ہے۔ یہ عظیم ہستی تھے مدینے کے انصاری سردار، اسلام کے عظیم علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے ان کی ایمان افروز داستان سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روح پرور کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ آپ قبیلے کے سردار بھی تھے اور بااثر شخصیت بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک تبلیغ کے سلسلے میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان فرما دیا کہ میرے قبیلے کا جو مرد یا عورت اسلام سے منہ موڑے گا، میرے لیے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں۔ آپ کا یہ اعلان سنتے ہی قبیلے کا ایک ایک بچہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہو جانا مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر قبیلے کے تمام خود ساختہ جھوٹے خداؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انصار کی رائے پوچھی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی گھر میں نہ بیٹھے گا، ہم کو لڑائی سے بالکل خوف نہیں، اور انشاءاللہ میدان میں ہم صادق القول ثابت ہوں گے۔ خدا ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ ان کی شجاعت کا ایک اور منظر جنگ احد میں دکھائی دیا۔ اس جنگ میں جب مسلمان سخت آزمائش میں تھے تو حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ڈٹے ہوئے دشمن کے خلاف تیر برسا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑا پکڑا کر انہیں دے رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ تیر چلاتے رہو سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی خاص صحابی ہی کو نصیب ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پسندی بھی بے مثال تھی۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جنگجو قتل کر دیے جائیں اور عورتیں بچے قید کر لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا تحفے میں پیش کیا گیا۔ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تمہارے لیے تعجب انگیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، یوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، وفا اور ایمانداری کی جھلک ہر موقع پر نظر آتی ہے، مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان غزوہ خندق میں آیا۔ اس جنگ کے دوران ایک تیر ان کے بازو میں لگا اور وہ زخم بھر نہ سکا، اور وہی زخم ان کی شہادت کا سبب بنا۔ عین وفات کے وقت ان کے سرہانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جان کنی کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت پر عرش الہی بھی لرز اٹھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی جنازے کے موقع پر 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے اترے اور ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ کی وفات 5 ہجری میں ہوئی۔ باوقت وفات آپ کی عمر 37 برس تھی۔
جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شدت غم سے آپ کے آنسوؤں کے قطرات آپ کی ریش مبارک پر گر رہے تھے۔ ناظرین کرامی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا کہ جب کوئی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اسے اپنی جان، مال اور زندگی کی پرواہ نہیں رہتی۔ عشق رسول اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت پر عرش عظیم کو لرزا دیا اور ان کے جنازے کے موقع پر 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے اترے۔ یہ سب کچھ کسی اور کو نصیب نہ ہوا، یہ انعام تھا اس غلامی اور اس عشق کا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین۔